بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کو میزبان صابر شاکر وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے۔ کچھ اہم خبریں ہیں اور پاکستان کے لیے میں کہوں گا پاکستان کے لیے اچھی خبریں ہیں، اور پاکستان کے لیے اچھی خبریں ہوتی ہیں، اس کا مطلب ہے کہ پاکستانیوں کے لیے بھی خوشخبری۔ ایک دو چھوٹی خبریں پہلے لے لیں۔ اور امریکہ جی آج کل پاکستان پہ کافی مہربان ہو رہا ہے، اور امریکہ جب مہربان ہو تو اس کی مہربانیوں سے بھی بچنا چاہیے، ذرا آنکھیں کھول کے اس کی مہربانیوں کا جائزہ لینا چاہیے۔ اس نے ایک تو یہ کیا ہے، افغانستان میں ظاہر ضرورت ہے اس کو، پھر اسرائیل فلسطین کے معاملے میں بھی پاکستان نے کافی تنگ کیا۔ چین آپ کو معلوم ہے سی پیک بیلٹ اینڈ ون بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو جو ہے وہ بھی، اور پھر چائنا کے ساتھ ہماری اسٹریٹجک پارٹنرشپ، یہ ساری چیزیں اس کے ذہن میں موجود ہیں۔ تو رشیا کے ساتھ بھی ہمارے تعلقات ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ اس نے کافی کوشش کی رام کرنے کی، لیکن ابھی تک اس کو کامیابی نہیں ہو سکی۔ وہ بالکل وائس آف امریکہ پہ انہوں نے ایک خبر بھی دی ہے کہ جناب فضائی حدود استعمال کرنے کی اجازت دی ہے۔ ایک ہوتا ہے فضائی حدود استعمال کرنے کی اجازت دینا، ایک ہوتا ہے جی جہاز اترے چلا جائے، یہ تو ایک دوسری چیز ہے۔ یہ جو ہوتا ہے جی فوجی اڈے دینا، تو پاکستان چونکہ واضح طور پہ تردید کر چکا ہے، وزیر اعظم عمران خان تک یہ بات کہہ چکے ہیں کہ ایک تو فوجی اڈے مانگے جا رہے تھے، دوسرا ڈرون حملوں کی اجازت بھی مانگی جا رہی تھی۔ تو پاکستان نے ان دونوں چیزوں سے صاف انکار کیا ہے، اور ایسا کوئی ایئر بیس، کوئی بیس نہیں دی جا سکتی، کوئی اڈا نہیں دیا جا سکتا جسے امریکہ فوجی اڈے کے طور پہ استعمال کرے۔ اور اس وقت پاکستان کی سرزمین پہ کوئی بھی ایسا فوجی اڈا نہیں جو کہ امریکہ استعمال کر رہا ہو۔ یہ ہماری ملٹری لیڈرشپ بھی کہہ چکی ہے، اس بارے میں دفتر خارجہ بھی کہہ چکا ہے، شاہ محمود قریشی وزیر خارجہ خود کہہ چکے ہیں، اور میں اپنی انفارمیشن کی بنیاد پہ بھی کہہ رہا ہوں۔ لیکن وائس آف امریکہ پہ 24 مئی کی ایک خبر ہمارے پاکستانی ہیں خالد حمید صاحب، انہوں نے سنائی کہ جی پاکستان نے اجازت دے دی ہے۔ تو یہ اس کو کنفیوز کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تو میں نے دوبارہ بھی چیک کیا، تو ابھی ہمارے پاس تو یہی اطلاع ہے کہ پاکستان سائڈ جو ہے ایسی کسی بھی فوجی اڈے سے انکار کر رہی ہے جو فوجی مقاصد کے لیے استعمال ہو، جہاں سے جہاز اڑیں اور افغانستان جائیں اور نشانہ بنائیں، یا پھر ڈرون حملے یہاں سے کیے جائیں، ایسا کوئی ایکٹ نہیں ہے۔ البتہ امریکہ مہربان ضرور ہے، اور امریکہ مہربان یہ ہے کہ امریکی بجٹ میں پاکستان کے لیے ملٹری ایجوکیشن اور ٹریننگ پروگرام کی رقم مختص کی گئی ہے، اور نئے بجٹ میں یہ رقم مختص کی گئی ہے، جس میں تربیتی پروگرام کے لیے $35 لاکھ مختص کیے گئے ہیں پاکستان کے لیے۔ اکنامک سپورٹ فنڈ کے لیے بھی رقم بڑھا دی گئی ہے، اور اکنامک سپورٹ فنڈ کے تحت $4.75 لاکھ تجویز کی گئی ہے۔ پھر پاک افغان سرحد پہ تجارتی سرگرمیاں بڑھانے کا بھی اعلان کیا ہے، اور منشیات کی روک تھام کے لیے بھی $10.78 لاکھ مختص کیے گئے ہیں۔ اور اسی طریقے سے افغان بارڈر سیکورٹی پر رقم لگائی جائے گی۔ اس رقم کا بھی ایک حصہ مکران ساحل کی سیکورٹی پر لگایا جائے گا، اور پاکستان میں صحت کی سہولتوں میں مدد کے لیے بھی $1.60 لاکھ رکھے گئے ہیں، جبکہ جو ہے تربیتی پروگرام کے لیے وہ $35 لاکھ۔ تو یہ چھوٹے چھوٹی پینٹس دینے کی کوشش کر رہے ہیں، اور یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ شاید بہت ہی ہمارے تعلقات بہت شاندار ہیں۔ اور میرا اپنا خیال ہے کہ ان خبروں کا دینے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ چائنا اور پاکستان کے ساتھ، اور پاکستان اور روس کے ساتھ جو تعلقات اس وقت بہت ہی آئیڈیل سچویشن، چائنا کے ساتھ تو خیر بہت ہی غیر معمولی ہیں، ان میں ایک شک کا بیج بویا جائے، اس سے زیادہ مجھے نہیں کچھ لگتا۔ پھر جی آتے ہیں باقی دیگر خبریں۔ افغانستان میں کچھ کھیل کھیلا جا رہا ہے، لیکن جیسے جیسے وہاں پہ امریکہ اور غیر ملکی افواج کی گرفت کمزور ہو رہی ہے، وہاں پہ جو پاکستان کے
بھگوڑے دہشت گرد ہیں اور پاکستان کے دشمن ہیں جو ریاست پاکستان سے کو کمزور کرنے کے ایجنڈے پر کام کر رہے ہیں، وہ ایک ایک کر کے مارے جا رہے ہیں۔ اور کچھ عرصے سے، اور خاص طور پہ جو بلوچ علیحدگی پسند ہیں، وہ ان کے جو ادھر گئے ہوئے دہشت گردی اور جو عسکریت پسند ہیں اور شدت پسند ہیں، وہ مارے جا رہے ہیں۔ اور اب اس پہ سوالات اٹھانا شروع کر دیے ہیں اخبارات میں، اور خاص طور پہ امریکی ذرائع ابلاغ اس پہ سوالات اٹھا رہا ہے کہ جناب یہ جو بلوچ علیحدگی پسند ہیں جو افغانستان میں مارے جا رہے ہیں، ان کے پیچھے کون ہے؟ سیدھی سی بات ہے، وہ اسٹریٹ فارورڈ آگے جا کے وہ اسی آرٹیکل میں بتاتا بھی ہے کہ یہ پاکستان کے ادارے ہو سکتے ہیں۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ امریکہ اور برطانیہ جب یہ سارے ملا کے انڈیا کے ساتھ مل کے جب پاکستان کو ڈیسٹیبل کرنے کے لیے یہ سب کچھ کرتے ہیں اور یہ سارے گروپس تیار کرتے ہیں، اس وقت تو یہ سوالات نہیں اٹھتے کہ یہ جو کچھ پاکستان کو ڈیسٹیبل کر رہے ہیں لوگ، ان کے پیچھے کون ہے۔ یہ سوال نہیں اٹھایا جاتا کہ بلوچ علیحدگی پسندوں کے پیچھے کون ہے، ان کو یورپ میں کس نے پناہ دی ہوئی ہے، ان کو برطانیہ میں کیسے پناہ ملی ہوئی ہے، یہ امریکہ میں کیسے رہ رہے ہیں، یہ افغانستان میں کیسے رہ رہے ہیں۔ ہاں البتہ ان میں سے کوئی ٹھکانے لگ جائے، مارا جائے تو ضرور یہ امریکی ذرائع ابلاغ جو ہیں وہ سوالات اٹھاتے ہیں۔ اور یہی ہمارا جو ایک ٹولہ ہے دانشوروں کا، وہ بھی اسی طرح کی گفتگو ہی کرتا ہے۔ جو تازہ ترین کارروائی ہوئی ہے جی، وہ ہے افغانستان کا شہر قندھار۔ وہاں پہ 27 مئی کو یعنی کہ 2 دن پہلے یہ ہوا، اور BLA کے ایک اہم کمانڈر میر عبدالغنی بنگلزئی، ان پہ حملہ ہوا، فائرنگ ہوئی اور وہ مارے گئے۔ اور اس کے بعد یہ صرف پہلا نہیں ہے، بلکہ کچھ عرصے میں افغانستان میں جتنے بھی جنہوں نے چھپے ہوئے تھے یا رہ رہے تھے، یہ کوئی 5ویں 6ٹھے ہیں جی جو وہاں پہ مارے گئے ہیں۔ تو یہ افغانستان میں جو مزید یہ دہشت گرد مارے گئے جو کہ پاکستان کے دشمن تھے، ان میں جو ہیں فعال جو لوگ ہیں، ایک تو میر عبدالغنی بنگلزئی کی ہلاکت کی تصدیق بھی کر دی ہے، اور ان کی دہشت گرد تنظیم نے، ہمارے نزدیک تو وہ دہشت گردی ہے، اور یہ خاص طور پہ ان کو CPAC کو سبوٹاج کرنے کے لیے اس تنظیم کو فنڈ بھی کیا جا رہا تھا اور ان کی ٹریننگ بھی کی جا رہی تھی۔ اور یہ سب کے سب جو علیحدگی پسند ہیں، یہ افغانستان میں پناہ لیے ہوئے تھے، اور نہ پناہ تو نہیں بلکہ وہاں پہ موجیں کر رہے تھے، اور ان کو ہر چیز سب کچھ مل رہا تھا۔ اور ان کے ترجمان جنید بلوچ، انہوں نے اس کا تصدیق بھی کر دی ہے۔ اس سے پہلے جو مارے گئے ان کی میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ یہ پہلی ہلاکت نہیں ہے، یہ اسی وائس آف امریکہ ہی یہ سارا بتا رہا ہے کہ یہ پہلی ہلاکت نہیں ہے، یہ مسلسل قندھار اور ہلمند کے صوبوں میں جتنے بھی پاکستان کے دشمن تھے وہ مارے جا رہے ہیں ایک ایک کر کے۔ اور اس میں اہم کمانڈر جو ہے اسلم بلوچ اچھو، وہ بھی ادھر ہی ٹھکانے لگایا گیا تھا ان کو، اور دیگر جو ہیں 3-4 اور بھی تھے، ان کو بھی وہیں پہ لگایا گیا۔ اب یہ سوالات اٹھا رہے ہیں، اور ان میں خاص طور پہ آغا محمود خان، میر عبدالغفار لانگو اور سگار امیر بخش لانگو، یہ سارے کے سارے وہاں پہ ان کی ہوئی ہے جی۔ اس کے بعد جب یہ ہلاکتیں بڑھی ہیں، اور اس کے بعد اب یہ سوالات اٹھ رہے ہیں، اور امریکہ کے وائس آف امریکہ آپ کو پتہ ہے جی ان کی آفیشیل ہے، تو ان میں ہاں خبریں چھپتی ہیں، تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ وہ بھی ایک پالیسی ہے۔ تو بلوچ علیحدگی پسندوں کی ہلاکت کے پیچھے کون ہے، یہ خاص طور پہ یہاں پہ انہوں نے مینشن کیا ہوا ہے، اور اس میں پھر یہ ذمہ داری بھی انہوں نے پاکستان کے کھاتے میں ڈال دی۔ اور اگر پاکستان نے کیا بھی ہے تو ظاہر ہے جی پاکستان کے جو دشمن ہیں وہ پاکستان ان کو اسی طرح ہی کرے گا، کیونکہ اگر آپ پالیں گے تو پاکستان خود ہی پھر کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا۔ اس کے بعد آتے ہیں
یہ تو میں نے کہا کہ افغانستان سے جو اطلاع آئی ہے، پھر ایک اور افغانستان میں کوشش کی جا رہی ہے، وہ یہ کی جا رہی ہے کہ افغانستان سے یہ نکل رہے ہیں، ستمبر سے پہلے نکل رہے ہیں، لیکن معاملہ یہ ہے کہ ستمبر سے پہلے ہی افغان طالبان جو ہیں وہ مختلف علاقوں کا مزید کنٹرول حاصل کر رہے ہیں، اور اب کوشش کر رہے ہیں امریکہ بہادر سرکار کہ ہمارے جانے کے بعد ترکی کی فوجیں جو ہیں وہ ایک بین الاقوامی فوج کے طور پہ وہاں پہ قیام کرے، اور وہ خاص طور پہ کابل ایئرپورٹ کا تحفظ کرے، کیونکہ کابل ایئرپورٹ وہ چاہتے ہیں، امریکہ چاہتا ہے کہ کابل ایئرپورٹ جو ہے وہ کسی بھی صورت میں افغان طالبان کے قبضے میں نہیں جانا چاہیے، اور نہ ہی وہ غیر محفوظ ہونا چاہیے، تاکہ جو ان کا پلان ہے کہ افغان فورسز کو اور افغان حکومت کو NDS کو سپورٹ ملتی رہے اور امریکیوں کا بھی آنا جانا وہاں پہ لگا رہے۔ اب یہ کر رہے ہیں کہ ترکی کو آگے کر دیتے ہیں تاکہ یہ بھی افغان طالبان کی شرط پوری ہو جائے کہ کوئی غیر مسلم فوجی نہیں ہونا چاہیے افغان سرزمین پہ جو امن معاہدہ ہوا ہے، تو اس کا ایک حل نکالا ہے۔ لیکن ترکی جو ہے، اور یہ حل نہیں ہے بلکہ ایک شرارت ہے، اور وہ شرارت یہ ہے کہ دونوں طرف مسلمان ملک آپس میں ٹکرائیں، ایک طرف ترکی کی فوج ہو، اس کو UN کا کور دے کے وہاں پہ بٹھا دیا جائے، اور یقیناً اس کے بعد جھڑپیں ہوں گی اور لڑائی بھی ہوگی اور خون ریز لڑائی ہوگی جو ابھی تک ہے۔ اگر انہوں نے معاہدے کی پاسداری نہ کی، اشرف غنی نے، عبداللہ نے اور امریکہ نے، تو افغان طالبان جو اطلاعات ہیں وہ تو اپنی بھرپور تیاری کر رہے ہیں اور وہاں پہ شدت آ چکی ہے۔ تو اس سے بچنے کے لیے کہ دونوں طرف مسلمان ہی مارے جائیں، افغان طالبان کی صورت میں یا پھر ترکی کی فوج کی صورت میں، تو یہ ایک شرارت ہے بنیادی طور پہ۔ تو ترکی، میرا اپنا خیال ہے کہ ترکی اتنا بے وقوف نہیں ہے، اور اسی لیے ترکی نے یہ کہا ہے کہ ہماری فوج اس وقت ذمہ داریاں دے گی اگر وہاں کے لوگ چاہیں گے، افغان طالبان خاص طور پہ چاہیں گے تو وہاں ذمہ داری ادا کرے گی، ورنہ نہیں کرے گی۔ تو یہ ایک واضح طور پہ ترکی نے بڑا سفارتی جواب دیا تاکہ اس کو مشروط کر دیا جائے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ طالبان جو ہیں وہ مسلسل قبضہ کر رہے ہیں مختلف علاقوں پہ، مختلف شہروں پہ، اور اپنے لوگ بھی اپوائنٹ کر رہے ہیں۔ تو یہ بھی ایک ڈیولپمنٹ مستقبل میں آئے گی۔ اب آگے ہے جی، بھارتی آرمی چیف، بھارت بات چیت کرنا چاہتا ہے اور جنگ بندی بھی کی ہے اس نے، اور کس کے کہنے پہ کی یہ بھی آپ کو میں بتا چکا ہوں۔ پہلے اس نے لاک ڈاؤن کر کے بھی دیکھ لیا، 5 اگست کا اقدام ہے، 370 35 سے یہ دونوں، اور اس کے بعد پھر خود ہی ایک پریشر آیا، اور وہ پریشر واشنگٹن کی طرف سے آیا تھا، اور اس کی ریزن پاکستان سے جب بھی امریکہ بات کرتا تھا افغان طالبان کے سلسلے میں یا کوئی اور، تو پاکستان ہمیشہ پہلے یہی بات کرتا تھا کہ پہلے اپنے اس فرنٹ مین کو ذرا کنٹرول کریں۔ تو اس کے جواب میں انہوں نے فروری میں، یعنی کہ 3 مہینے پہلے جنگ بندی کی تھی لائن آف کنٹرول پہ، اور وہ جنگ بندی ابھی تک برقرار ہے۔ بھارتی آرمی چیف نے پھر یہ خواہش ظاہر کی ہے کہ یہ جو 3 ماہ کی جنگ بندی ہوئی ہے اس سے بہت فائدہ ہوا ہے، بھارتی آرمی چیف نے کہا، اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ سیز فائر جو ہے بھارت اور پاکستان کے تعلقات کو معمول پر لانے کے لیے پہلا قدم ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ یہ سیز فائر بھی برقرار رہے مستقل طور پہ، اور پاکستان کے ساتھ بات چیت بھی شروع ہو جائے، مذاکرات بھی شروع ہو جائیں۔ اب اس کے جواب میں، بھارتی آرمی چیف کے اس جواب میں، عمران خان، وزیر اعظم عمران خان پہلے بھی یہ کہہ چکے ہیں، اور کل بھی انہوں نے دوبارہ وہی بات جو ٹیلی فون کال پہ براہ راست بات کر رہے تھے پاکستانی شہریوں سے، تو ان سے یہ بات کی گئی
کہ یہی تجارت اور اس طرح کی گفتگو کہ جی بھارت کے ساتھ تجارت شروع کر دی جائے اور یہ وہ، تو انہوں نے بڑا اسٹریٹ فارورڈ جواب دیا۔ انہوں نے کہا کہ کشمیریوں کے خون پہ سودے بازی کر کے ہم بھارت کے ساتھ تجارت نہیں کریں گے۔ ایک چھوٹے فائدے کے لیے ہم لاکھوں کشمیری جو کہ اپنی جانیں قربان کر چکے ہیں اس جنگ میں، اس لڑائی میں، اپنے وطن کے لیے اور اپنے کاز کے لیے، اپنے جائز کاز کے لیے، تو مجھے یہ گوارا نہیں، پاکستان کو یہ گوارا نہیں کہ اس خون سے دغا کیا جائے۔ لہٰذا انہوں نے واضح طور پہ کہا کہ یہ ساری باتیں بعد میں ہوں گی، پہلے انڈیا کو 5 اگست کا اقدام واپس لینا ہوگا۔ کون سا اقدام؟ جس میں انہوں نے مقبوضہ کشمیر کا خصوصی درجہ ختم کر کے آرٹیکل 370 ختم کر دیا، 35A ختم کر دیا، تو 35A ختم کر کے وہاں پہ ڈیموگرافی چینج کر رہا ہے، وہاں پہ آبادی کا تناسب تبدیل کر رہا ہے، اپنے غیر کشمیریوں کو لا کے ہندوؤں کو بسایا جا رہا ہے، مقبوضہ کشمیر میں ڈومیسائل ایشو کیے جا رہے ہیں لاکھوں کی تعداد میں۔ تو جب تک یہ اقدام واپس نہیں ہوتا انڈیا کے ساتھ کوئی بات چیت نہیں ہو سکتی۔ انہوں نے کہا بالکل ہم امن کے خواہش مند ہیں، داعی ہیں، تو اس کے علاوہ یہ پاسبل نہیں ہے۔ تو بھارتی آرمی چیف کا جواب دے دیا ہے وزیر اعظم عمران خان نے، اور اب دیکھتے ہیں وہاں سے اگلی پالیسی کیا آتی ہے اور کیا جواب آتا ہے۔ اور ایک اور بھی بات بتا دوں کہ ایک خبر اور بھی آئی ہے، بھارت کے اعتبار سے کوئی اچھی خبر نہیں ہے، اور وہ خبر یہ ہے جی کہ کرونا بدستور وہاں پہ ایک عذاب بنا ہوا ہے۔ پاکستان میں کرونا جو ہے وہ سنبھلتا جا رہا ہے، نہ صرف پنجاب میں بلکہ ملک بھر میں، سوائے کراچی اور سندھ کے کچھ شہروں کے، وہاں پہ بھی سچویشن کنٹرول ہو جائے گی، لیکن ملک کا میجورٹی ایریا میں آہستہ آہستہ بہت حد تک نمبر نیچے آ چکے ہیں، ہماری اموات نیچے آ گئی ہیں اور 100 سے نیچے چلی گئی ہیں، 50-60 کے ان بٹوین رہتی ہیں۔ تو ایک تو ہمیں یہ فائدہ ہو رہا ہے، لیکن دوسری جانب انڈیا میں بدستور معاملات خراب ہیں، اور اب کچھ ویڈیوز منظر عام پہ آ گئی ہیں، اور وہ منظر عام پہ ہیں کہ لاشوں کو اور مریضوں کو، لاشوں کو اور کرونا کے مریضوں کو دریاؤں میں پھینکا جا رہا ہے۔ وہ ویڈیوز ہو گئی ہیں وائرل، اور جو حکومت اپنی انڈین یعنی کہ مودی سرکار دبا رہی ہے، چھپا رہی ہے اعداد و شمار، حقائق جو ہیں، اصل حقائق، تو وہ ویڈیو آئی ہے، اور یہ ہے جی ضلع بلرام پور کی ایک ویڈیو ہے، اتر پردیش ریاست ہے، جس میں لوگ جو ہیں خاموشی سے کرونا سے ہلاک لوگوں کو دریاؤں میں پھینک رہے ہیں، اور اس کے علاوہ کچھ پھر مزید جو ہیں لاشیں برآمد ہوتی ہیں دریاؤں کے کناروں سے، وہ تو پوری دنیا دیکھ رہی ہے، لیکن اب پھینکنے کی بھی منظر عام پہ آ گئی ہیں۔ اور یہی چیز واشنگٹن پوسٹ اور نیو یارک ٹائمز نے اشاعہ کی تھی، جس میں واضح طور پہ کہا تھا کہ انڈیا میں جو یہ تعداد بتاتے ہیں کہ اب تک کوئی 3.5 لاکھ اموات ہوئی ہیں، وہ کم از کم بھی 3 گنا زیادہ ہیں اس سے، یعنی 3.5 سے مراد ہے کہ 1 ملین سے زیادہ جو بھارتی ہیں وہ کرونا سے جا چکے ہیں، ہلاک ہو چکے ہیں، جاں بحق ہو چکے ہیں۔ تو اسی طریقے سے ویتنام میں بھی کرونا کی وائرس کی ایک نئی آ گئی ہے جی قسم، تو اس کا حل یہی ہے کہ زیادہ سے زیادہ پاکستان جو ہے ویکسینیشن کا پروسیس جاری ہے، تو کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ ویکسین لگوائیں، اپنے آپ کو ویکسینیشن کے عمل سے گزاریں تاکہ آپ محفوظ ہوں اور پاکستان بھی محفوظ ہو، تاکہ ہماری معیشت بھی آگے بڑھے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اب تک پاکستان کی جو معیشت ہے وہ سنبھلی ہوئی ہے اور اس میں کوئی بہت بڑا نقصان نہیں ہوا۔ تو اسی طریقے سے بجٹ بھی آ رہا ہے، بجٹ میں بھی کچھ اس طرح کی باتیں ہوں گی، لیکن ویڈیو لمبی ہوتی جا رہی ہے، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔